اگر کبوتر کو درخت پر دیکھ لے یا کوئی پرندہ اس کو کھانا اس کو دیکھ لے، اور اگر نیچے یہ بیٹھ کر اس کا خوب زوردار تصور کرے تو بعض اوقات وہ پرندہ گرتا ہے تو اس کا یہ سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب، جن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی ہم منا رہے ہیں، اگر انہیں خواب میں دیکھنا ہو تو کیا عمل کرنا پڑے گا؟ اپنے اندر جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، تصور جمانا پڑے گا۔ جس چیز کا تصور جماتے ہیں نا اور گہرا تصور جمائے نا تو بعض اوقات پردہ اٹھ جاتا ہے۔ ایک کتاب میں پڑھا تھا میں نے کہ بلی اگر کبوتر کو درخت پر دیکھ لے یا کوئی پرندہ اس کو کھانا اس کو دیکھ لے، اور اگر نیچے یہ بیٹھ کر اس کا خوب زوردار تصور کرے تو بعض اوقات وہ پرندہ گرتا ہے، اس میں آ جاتا ہے۔ یہ ایک بعض ایسے مطلب ریز ہوتی ہیں، کوئی کششیں ہوتی ہیں جو مطلب اسی طرح دن میں جو بھی ہمارے خیالات ہوتے ہیں نا وہ خوابوں میں آتے ہیں، یہ تو سب کو تقریباً معلوم ہوگا۔ تو کاروباری آدمی ہوگا تو وہ رات کو بھی خواب میں کاروبار کرتا ہوگا، جس طرح جھاڑنے کی عادت ہوگی اور لڑائی کرنے کی تو وہ خواب میں بھی لڑائیاں کرتا ہوگا، پولیس پکڑ کے لے جاتی ہوگی، پھر پڑھتی ہوگی تو آنکھ کھل جاتی ہے، خیر ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تجربات ہوں، اور جس کی مہربانی کی رحم کرنے کی عادت ہوگی وہ لوگوں پر رحم کرتا پھرتا ہوگا خواب میں۔ کپڑے بیچنے والا خواب میں کپڑے پھاڑ کر آنکھ کھل جاتی ہوگی اس کی، بیچ کر گاہک کو۔ تو یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں جو رہے بس انشاءاللہ کبھی نہ کبھی پردہ اٹھ جائے گا۔ گنبد خضرا کا تصور باندھتا رہے، سرکار کے روزے کو یاد کرتا رہے، مدینے جانا ہے، بس مدینے جانا ہے، کوئی اسباب ہو جائیں۔ اور ایسے کئی آپ کو ملیں گے جو اس طرح بیچارے وہ گڑھتے رہتے ہیں نا کہ یار یہ مدینہ ان کو خواب میں نظر آ جاتا ہے، ایسے کئی ملیں گے آپ کو۔ سرکار کا کرم ہو جاتا ہے، ان کو تصور ہوتا ہے نا کہ مدینے جانا ہے، مدینے جانا ہے، بس مدینے جانا ہے، تو خواب میں اس کو مدینہ نظر آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اگر نصیب ہو جائے تو عین ممکن ہے کہ ترکیب بن جائے۔ ایک وظیفہ اس کا کہ عشاء کی نماز کے بعد پوری پاکی سے، یعنی پاک صاف ہو کر، نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ادب سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی طرف منہ کر کے بیٹھے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی دعا کرے اور دل کو تمام خیالات سے خالی کر کے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صورت کا سفید صاف ستھرے کپڑے اور سبز عمامے اور روشن چہرے کے ساتھ تصور کرے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی سیدھی طرف اور الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ کی بائیں یعنی لیفٹ سائڈ اور الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کی ضرب دل پر لگائے، یعنی یوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اس طرح اگر ضربیں لگاتا رہے متواتر، یعنی پے در پہ کنٹینیو لگاتا رہے جس قدر ہو سکے، تو یہ درود شریف پڑھے، جس قدر ہو سکے درود شریف پڑھے۔ اس کے بعد طاق عدد میں، جیسے کہ طاق اوڈ، یعنی 1 3 5 7 یہ سب اوڈ کہلاتے ہیں، اوٹ ٹی
ڈی ڈی اوڈ. ڈی اوڈ. تو اوڈ تو 1 3 5 7 یہ سب اوڈ کہلاتے ہیں, جو 2 سے تقسیم نہ ہو سکے, ڈیوائڈ نہ ہو سکے 2 سے, وہ 1. تو یہ مطلب جس طرح جتنا ہو سکے یہ ضربے لگانے کے بعد اب درود شریف پڑھنا ہے, اور اس کے بعد طاق عدد میں یعنی اوڈ فگر میں جس قدر ہو سکے, اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ, اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلہ, اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضا. اور سوتے وقت 21 بار سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ, یہ پوری صورت ہے پڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال مبارک چہرے انور کا تصور کرے, اور درود شریف پڑھتے وقت سر جو ہے یہ دل کی طرف رکھے اور منہ قبلے کی طرف کر کے سیدھی کروٹ رائٹ سائڈ سے سوئے, اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ کر سیدھی ہتھیلی پر دم کرے اور سر کے نیچے رکھ کر سوئے. یہ عمل شب جمعہ یا دوشنبہ یعنی پیر شریف منڈے کی رات یعنی اتوار کو رات منڈے کی رات کہلاتی ہے. جب اتوار کا سورج ڈوب گیا تو وہ منڈے یعنی پیر شریف کی رات شروع ہو گئی. تو یوں منڈے کی یعنی شب پیر اس کو بولتے ہیں, تو شب پیر وہ کرے. اگر چند بار کرے گا انشاءاللہ الکریم مقصد حاصل ہوگا. حوالہ کلیات امدادیہ رسالہ ضیاء القلوب پیج نمبر 61, اور اس کے جو یہ بیان کیا جی انہوں نے, ان کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ. جی جی جی, تو یہ بھی جو ہے نا کس میں کام ہو جائے